علیک یا نبی اللہ۔ سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ بے شک مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز کے صبح والا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بے شک سبحان آج کی یہ محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو۔ کوئی انسان یہ ایسا نہیں ہے کہ جو عزت نہ چاہتا ہو، شہرت نہ چاہتا ہو، نام نہ چاہتا ہو، سر بلندی نہ چاہتا ہو، عروج نہ چاہتا ہو، ترقی نہ چاہتا ہو، کامیابی و کامرانی نہ چاہتا ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر رہوں تو بھی لوگ میری عزت کریں، میں زمین کے اندر جاؤں تو بھی لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھ سے اچھے سے ملیں، لوگ میرا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیں، آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں، آپ جتنی چیزیں چاہتے ہیں آپ کو سب مل جائے گا، لیکن آپ کو بس ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہو، آپ شہرت چاہتے ہو، آپ کامیابی چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ کوئی کامیاب انسان کی نقل کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کامیاب انسان کی نقل کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ مگر یاد رکھنا، جس کو آج آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں کل وہ کامیاب رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو کل کامیاب تھا وہ آج کامیاب ہو ضروری نہیں۔ یاد رکھنا، ناکامیاں اور کامیابیاں کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں، کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں، کبھی کسی کے گھر کے آنگن میں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑے بڑے کرکٹروں کو دیکھا، ان کے نام تھے، آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ نے بڑے بڑے خطیبوں کو اور مقرروں کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جن کے نام پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا تھا، آج ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے بڑے بڑے قوالوں کو، بڑے بڑے نعت خوانوں کو، بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا ہوگا کہ کل ان کا ایک نام تھا، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں جتنے کامیاب لوگ آپ سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ کرکٹر کی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ تجارت کی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ کسی فیلڈ کا انسان ہو، آپ کو اس کا تجربہ ہوگا۔ ایک وقت نام تھا، آج گمنام ہے۔ حالت یہ ہے کہ لوگ ان کی خبروں پر فاتحہ پڑھنے والے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کبھی ختم نہ ہو، آپ کو عزت بھی ملے، آپ کو وقار بھی ملے، آپ کو عظمت بھی ملے، آپ کو بزرگی بھی ملے، آپ کو شان و شوکت بھی ملے، صرف ایک کام کرنا، کسی کی نقل نہ کرنا بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ یہ دیکھو حضور زندگی گزارتے کیسے ہیں، بس حضور کو جیسے زندگی گزارتے دیکھو اسی طرح زندگی گزارو۔ خدا کی عزت کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، ایک بار خلوص کے ساتھ، ایک بار اخلاص کے ساتھ سیرت
سیرت مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر دیکھو. علماء کی ذمہ داری میں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دن مسلمان سیرت نبوی کو اختیار کر لے گا اس دن مسلمان زمین کے اوپر بھی کامیاب رہے گا، زمین کے اندر بھی کامیاب رہے گا. میرے امام کہتے ہیں جو ان کا عاشق ہو گیا، ارے یہ انسان کیا چیز ہے، وہ نکیرین جس سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کا پیتا پانی ہوتا ہے، وہ نکیرین بھی تمہارے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نعرہ تکبیر، حضور سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. حضور کی سیرت کو اختیار کرو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حضور کی سیرت کو اختیار کیسے کریں؟ ہمیں تو سیرت پتہ ہی نہیں ہے، سیرت النبی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جس قوم کو رسول اللہ کی سیرت نہ پتہ ہو پھر وہ سیرت النبی پر عمل کیسے کرے؟ ہے نا یہ بڑا المیہ. تھوڑا شور نہیں کریں گے، اب کوئی کچھ بولے نہیں، کوئی کچھ نہیں. اگر آپ حضور کا ذکر سننے آئے تو پھر سنیں. توجہ آپ کی، ایک بار بلند آواز سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سیرت کے تین پہلو ہیں. ایک وہ ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا. ایک وہ ہے جس پر ہم عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، خاص لوگ اللہ والے عمل کر سکتے ہیں. سبحان اور ایک اللہ. وہ ہے جو سب کے لیے عام ہے. تو پہلے میں 2 مثال پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تیسری بہت ساری باتیں، تاکہ آج ہم سیرت النبی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. آج سے یہ عہد لے کر پھر دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہوگی، زندگی میں کتنی کامیابی ہوگی، زندگی میں کتنا اطمینان ہوگا، زندگی کتنی پرکیف ہوگی، زندگی عزتوں سے بھری ہوئی ہوگی. پہلے سیرت النبی کے 3 حصے. ایک وہ کہ جس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ حضور علیہ السلام کی وہ زندگی ہے. سیرت کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے صرف انہی کو عطا کیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا. مثال کے طور پر ہاتھ ہماری طرح یعنی کہ 5 انگلیوں والے دیے، ہاتھ دیکھنے میں ہماری طرح 5 انگلیوں والے دیے، لیکن خوبصورتی جو ہے اس جیسی خوبصورتی ظاہر میں بھی کسی کو عطا نہیں کی. بڑے خوبصورت ہاتھ تھے اور اتنے نرم تھے. سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں، چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو، اے بابو چھوڑ دو رہن دو، جو جیسے اب تو 10 بجے تو 10:30 بجے تو محفل ختم کرنا ہے. آپ آگے پیچھے کرو گے اس میں 15 منٹ چلے جائیں گے تو ٹائم ہی کیا بچے. چھوڑ دو، جو جیسا ہے ویسے بیٹھ جائے. آپ بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں. اصل میں اچار ساہیتا لگنے کی وجہ سے ہمیں جب وہ 10 سوا 10 تک کا ہی ٹائم ہے، اس لیے اسی میں گفتگو پوری ہوگی. لیکن اب آپ کہیں گے وہ اٹھے ادھر سے وہ بیٹھے، جائیں اس کو چھوڑ دو. ایک بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مناور کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، یہاں کے علماء نے محنت کی، بزرگوں نے محنت کی، بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی. اس طرح کی چند گھنٹے کی محفل کو سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگتے جب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہیں. اگر ہم تھوڑا بھی اس کے اندر کچھ اونچ نیچ کر دیں تو لوگوں کی مہینوں کی محنتیں برباد ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی بہت قدر کرنا چاہیے. ایک بار بھی ذرا عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی قیمتی سے قیمتی ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کے ہاتھ نرم تھے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. اتنے مشکبار تھے، ایسے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کو کوئی مسافہ کر لیتا تو شام تک اس کے ہاتھ خوشبو سے معطر رہتے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں کی شان یہ تھی
اب ان کے ہاتھ تھے انگلیاں ہماری طرح 5، لیکن خوبصورتی میں کسی بھی طرح ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح نہیں تھی، ظاہر میں بھی نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. نمبر 2، پھر ان کے ہاتھوں میں وہ کمال تھا کہ وہ سبحان اللہ. کمال کسی کے ہاتھ میں نہیں، واہ نہ واہ. کسی عالم کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں، بے شک بلکہ بے ان کے شک. ہاتھوں کا کمال یہ ہے، توجہ کرنا، اگر ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہو، بہت خاص بات سیرت کے حوالے سے، ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہو تو ہاتھ بھرا نظر آتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں چیز رکھی بھی ہو اور ہاتھ خالی نظر آئے. واہ. ہاتھ میں چیز رکھی ہو اور ہاتھ خالی نظر آئے. اب میں نے مائک پکڑا، میرا ہاتھ بھر گیا، رومال پکڑا، ہاتھ بھر گیا. اسی طرح سب کے ہاتھ ہے، لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہر وقت موجود رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ خالی کے خالی نظر آتے تھے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ان کے ہاتھوں کی شان ہے. ان کے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہیں، کتنا کہیں، وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں. اصل عنوان سیرت النبی کا وہ ہے جو عوام سے متعلق ہے، عوام جس پر عمل کر سکے. لیکن آپ کو یہ بات پتا چلنی چاہیے، دوسروں کی سیرت کے جلسے میں اور اہل سنت کی سیرت کے جلسے میں یہی فرق ہے کہ ہم صرف ایسی بات نہیں بتاتے کہ جس سے انسان کو یہ شک ہونے لگے کہ میں نبی کی طرح یا نبی میری طرح، بلکہ ہم وہ باتیں بتاتے ہیں کہ آپ عمل بھی کریں اور آپ کو پتا بھی چلے کہ آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا جس کی رضا چاہتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو ہاتھ کا کمال کیا ہے؟ ان کے ہاتھ کا کمال دیکھیے. بس ایک روایت جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر کی بھوک کا احساس ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی. یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، یعنی پے در پہ روزے رکھتے تھے، افطار کے بغیر تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا ہم بھی ایسے ہی کریں. تو چونکہ وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے، بغیر افطار کے پے در پہ پے در پہ پے در پہ روزے رکھنے لگے، لیکن بے ہوش ہو کے گرنے لگے، چہرے پیلے پڑنے لگے، کمزور ہونے لگے، چلنے سے معذور ہونے لگے. سرکار نے فرمایا ان کا یہ حال کیوں ہے؟ حضور عرض کیا کہ جیسے آپ کو یہ کرتا دیکھتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ تم میں کون میری طرح ہے؟ اور پھر فرمایا اپنی عظمت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا میں اپنی راتوں کو میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ جس کی راتیں خدا کے ساتھ گزرتی ہو اسے محمد الرسول اللہ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے؟ حضرت موسیٰ بھی شان والے، حضرت عیسیٰ بھی شان والے، حضرت داؤد و ایوب بھی شان والے، لیکن جس کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی ہر رات شب معراج ہے. گویا اندازہ تو فرمائے وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی.
تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احساس ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بھوک کا. وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا, خیمے میں خاتون رہتی تھی. اس خاتون کا نام اس خاتون کی پہچان معبد کے نام سے تاریخ کراتی ہے, اور اس کی عادت تھی کہ وہ گزرتے ہوئے مسافروں کی خدمت کرتی تھی. حضور علیہ السلام اس خاتون کے خیمے پہ پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا, اس سے کہو کہ ہمیں کچھ کھلائے. اس نے کہا, اے مسافروں, میری عادت تو مہمان نوازی اور کھلانے کی ہے, لیکن بات اتنی ہے کہ آج میرے گھر میں کچھ نہیں. میرے شوہر بکریاں لے کر جنگل گئے ہیں, ایک بکری بیمار ہے, پانچ بکری ہے, اور وہ خیمے میں پڑی ہے, اس لیے میں کچھ نہیں دے سکتی. حضور علیہ السلام نے خود نہیں کہا, صدیق اکبر سے کہا. یہ بھی یاد رکھنا, سیرت کا یہ پہلو ہے. حضور نے پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا. حضور نے کسی سے, یہ بھی سیرت کا پہلو ہے, کچھ نہیں مانگا. سیرت کا یہ بھی پہلو ہے, اگر حضور علیہ السلام کا کوڑا زمین پہ گر جاتا تھا تو صحابہ کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے ذرا اٹھا کر کے دے دو, بلکہ نیچے اتر کر کے اپنا کوڑا خود اٹھا لیا کرتے تھے. آج ہم ڈیپینڈ ہو گئے ہیں, ڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے. ہم تو اللہ اکبر, جوتے پہنانے والا بھی کوئی چاہیے ہمیں, رومال گر جائے تو کوئی اٹھا کر دینے والا چاہیے. یقین جانے, اگر کوئی خود سے خدمت کرے تو الگ بات ہے, لیکن اسلام جو ہے خود کا کام خود کرنے کے لیے سکھاتا ہے. آج لوگ کام چور ہو گئے, خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں, ان میں کام چور پنا آ گیا. اچھے کپڑے ان کو دے دو, اچھی بائک ان کو دے دو, اچھا موبائل ان کو دے دو, اور ننگے نواب قلعے پہ گھر. یہ کیفیت ان کی ہے. ہنسنے کی بات نہیں, یہ حالات ہے. اسلام محنت سکھاتا ہے, اسلام مشقت سکھاتا ہے. یاد رکھنا, میرا باپ بادشاہ تھا, اس سے بات نہیں بنتی. تیرا باپ بادشاہ تھا, چھوڑ, تو کیا ہے وہ بتا. اللہ اکبر. مسلمانوں یاد رکھنا, سیرت النبی کو بھولنے کا نقصان ہے. آج میری قوم کے جوان آوارہ گردی اس لیے کر رہے ہیں کہ نکامے پھر رہے ہیں, فضول زندگی گزار رہے ہیں. بیزی انسان گناہ کم کرتا ہے. کسی بھی مذہب کا آدمی ہے, اگر بیزی ہے, وہ مصروف ہے, تو پھر وہ گناہ کم کرے گا, چاہے اس خوف سے نہ کرے کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. گناہ کرنے کو بھی ٹائم چاہیے, وقت چاہیے, اور انسان فری بیٹھا ہوا ہے, اسی لیے گناہ کر رہا ہے. آپ حضور کی 63 سالہ پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں, حضور سے زیادہ مصروف آپ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا. بلکہ آپ کو بتاؤں, حیرت ہوگی, باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جوانوں سے کہتا ہوں, ماں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جوانوں سے کہتا ہوں, میرے نبی کی عمر ابھی صرف 4 سال کی ہے, 4 سال کی. اب بات آئی ہے, اب چھوڑے, جہاں تک وقت میں برکت ہوگی اتنی بات کر لیں گے, چھوڑ دیں گے. لیکن بات آئی ہے تو سنیں. آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں, اگرچہ مناور پہلی بار آیا, لیکن میری عادت ہے عنوان کے تحت جو بات آ گئی ذہن میں وہ پیش کر دی, بعد میں پھر دیکھا جائے گا, اللہ مالک ہے. لیکن سنو, 4 سال کی صرف عمر ہے, 4 سال کی. حلیمہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی پرورش ہو رہی ہے, 4 سال کی عمر ہے. ایک بات پہلے بتا دوں, یہ غلط فہمی لوگ دور کریں کہ حلیمہ نے رسول اللہ کو پالا یا کسی نے رسول اللہ کو پالا. خدا کی عزت کی قسم, حضور کو کسی نے نہیں پالا. حضور جہاں گئے سب کو خود ہی پالتے رہے. بے شک, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جہاں گئے سب کو خود ہی پالتے رہے, پرورش کرتے رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے, حلیمہ کہتی ہے, جب تک میں نے محمد کو گھر نہیں لایا تھا. اب ذرا حضور کی میلاد کی بات, بچپن کی بات سنیں, کیسا نبی ہم نے پایا ہے. خدا کی عزت کی قسم, کیسا نبی پایا ہے. کیا نبی پایا. میرا امام کہتا ہے, سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء کا اجداد تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی, اندھے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے.
इज्जत और शान मुस्तफा। कैसा नबी हमारा, किसी के पास ऐसा लीडर नहीं जैसा हमारे पास, किसी के पास ऐसा कायद नहीं जैसा हमारे पास है। हम कहते दुनिया वालों, लाओ तुम्हारे कायदों को खड़ा करो, और हमारा कायद वो है जो सिर्फ इशारे करता है तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा कायद तुम्हारे पास है, भी डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि तुम उनसे दूर हो गए, तुम उनके सच्चे गुलाम नहीं बन पाए। नफ्स के गुलाम बने, उनके नहीं बने। दुनिया के गुलाम बने, उनके नहीं बने। मनावर और गिरदनवाज से आने वालों, बुरा मत मानना। जिस दिन तुम नबी के गुलाम बनोगे, नबी की गुलामी उतनी बुलंदी पे पहुंचाती है कि फरिश्ते भी रश्क की नजर से बेशक सुभान अल्लाह। गुलामी की बात कर रहा हूँ, गुलामी की, और सब गुलाम है उनके। बेशक। बल्कि बताऊं, सुना है लेकिन मैं वाकया नहीं, सिर्फ 2 जुमलों में। बिलाल जब तक दुनिया के गुलाम रहे, कोड़े खाते रहे, जब तक दुनिया के गुलाम रहे, लोगों की नौकरियां करते रहे, जब तक दुनिया के गुलाम रहे, खेतों में काम कर लाल के गुलाम हुए, तो बिलाल ऊपर है, काबे की छत बिलाल के कदमों के नीचे। ये गुलामी है उनकी, ये उनकी गुलामी है। आज आप कह मायूस हो, गजा पे क्या हो रहा है, मायूस हो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, मायूस हो यहाँ क्या हो रहा है, वहां। मैं कहता हूं कहीं कुछ नहीं हो सकता। तुम नबी के गुलाम में एक ही काम करो, गुलाम बन जाओ। आपको बताऊं, हथियार की इतनी ताकत नहीं है जितनी इश्क की ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान। हथियार में उतना पावर नहीं है जितना इश्क में पावर है। जब भी इश्क और हथियार आपस में टकराते हैं, तवज्जो, जब भी इश्क और हथियार आपस में टकराते हैं, हथियार हार जाते हैं, इश्क जीत जाता है। बद्र में 1000 का लश्कर है हथियार वाला, 313 का लश्कर है इश्क वाला। बोलो, हथियार वालों पे इश्क वाले भारी पड़े कि नहीं पड़े? फिर देखो, 22,000 करबला में हथियार वाले हैं और 72 इश्क वाले हैं। 72 आज भी है, 22,000 मिट चुके। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए इकबाल ने कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तुम सबसे बड़े मालदार हो जाओगे जिस दिन तुम आशिक हो जाओगे। लेकिन रोना यही है, आशिक होने की बात करते, आशिक बनते क्यों नहीं? तो चलिए, कब तक दुखड़ा रोए, क्या रोए? बस एक पैगाम आज मेरे दिल का दर्द है, आशिक बन जा, उनके गुलाम। सबकी गुलामी करके देखी, नोट की, ओट की, इक्तदार वालों की, सियासी लीडरों की, इसकी उसकी, ऐरे गैरे सबकी। एक दिन उनके गुलाम बन के देखो। आप कहेंगे अमीरुल कादरी उनका गुलाम कैसे बनते हैं? मैं कहता हूं बस 2 तरीके। नंबर 1, दिल से उन्हें सबसे ज्यादा चाहो। नंबर 2, उनका जो फरमान सामने आ जाए उस पर अमल करो, सरेंडर हो जाओ। इसी को गुलामी कहते हैं। बस यही गुलामी है। जिस दिन ये किया ना, सारा मामला खत्म है बातिल का। आप ही आप है। वो कैसे? डॉक्टर कहता है तुझे शुगर हो गई, मीठा नहीं खाना। बोलो खाते हो? नहीं खाते। बोलो नहीं खाते। सच्ची बोलो, खाते हो? नहीं खाते। बोलो खाते हो? नहीं खाते। नहीं ना। 1 मिनट में मिठाई से नफरत हो गई। वजह? डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर ने मना किया, मिठाई नहीं खाते, परहेज करते। क्यों? खाएंगे तो क्या होगा? डॉक्टर कहेगा कि शुगर उम्मुल अमराज है। उम्मुल अमराज मतलब थोड़ा मुश्किल हो गया, बीमारियों की माँ है। जैसे माँ से बच्चे पैदा होते हैं, वैसे शुगर से बीमारियां पैदा होती। एक शुगर क्या है, वो सारी बीमारियों को पैदा करती है। उसी से हार्ट पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है, दिमाग पर असर पड़ता है। इंसान के हर पार्ट को वो मुतासिर करती है, जिसे शुगर कहते हैं। अल्लाह किसी मोमिन को, किसी आशिक को, किसी रसूलुल्लाह के गुलाम को ये बीमारी न दे, और जिनको अल्लाह उन्हें शिफा दे। वैसे ये बीमारी है बड़े वीआईपी लोगों की, तो जिसको हो गई समझना कि वो वीआईपी हो गया। लेकिन बहरहाल बात क्या कर रहा था, शुगर के मर्ज से आपने मिठाई से परहेज किया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। और अगर आपने शुगर होने के बाद मिठाई खाई, फालेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। यानी जान प्यारी है तो इंसान परहेज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आपसे पूछता हूं, नबी के गुलाम, नबी के
डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खाना, तुझे शुगर हो गई, आपने मिठाई 1 मिनट में छोड़ी। बोलो छोड़ी। किसी मुकर्रिर को बोलना पड़ा, कोई तकरीर करने आया, कोई मौलाना समझाने आया, कोई खतीब समझाने आया, बस डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खाना, आपने छोड़ दिया। कोई लाख जिद करता है नहीं मैंने नहीं खाना क्योंकि मिठाई मुझे शुगर है, शक्कर वाली चाय नहीं पीना मुझे शुगर। डॉक्टर के कहने पे आप हलाल मिठाई से रुके। रसूलुल्लाह ने तो सूद को हराम किया, फिर तुम सूद के धंधे कैसे कर रहे हो? इसका मतलब नबी के गुलाम हो या सूद के गुलाम। ये बड़ी माजरत के साथ अपने आप को अल्लाह की अदालत के कठेरे में खड़े करके अपने ज़मीर को जज बना करके फैसला करो। बताओ, कहते हो नबी के गुलाम इसलिए पिट रहे, ना ना, नबी की गुलामी की वजह से नहीं पिट रहे हो, तुम अपने आप और अपने नफ्स के गुलाम हो, गुनाहों के गुलाम हो, दुनिया के गुलाम हो, इसलिए दुनिया तुम्हें पिट रही है। जिस दिन तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और तुम लोगों पे सरदारी करते नजर आओगे। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, तारीख पढ़ लो। इसी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सैकड़ों साल तक जिस कौम ने हुकूमत की, उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम कहते हैं। हमारी हुकूमतें कहां तक थी? मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, यही हिंदुस्तान है। 700 साल तक का इसका तख्त ताज तुम्हारे कदमों के नीचे रहा और तुम बादशाहों की ऐसे से जिंदगी करते रहे। आज जो तुम्हें आंखें दिखाते हैं ना, ये तुम्हारे बाप दादाओं की नौकरियां करते थे, गुलामियां करते थे, तुम्हारी बकरियां चराते थे, तुम्हारी बकरियों को चारे देते थे। ये नंगे भूखे लोग थे। आज जो तुम्हें आंखें जो भी दिखा रहा है, मगर कब तक? जब तक तुम रसूलुल्लाह के वफादार थे। तुम्हारे बादशाह लोगों की भी तहज्जुद नहीं छूटती थी जब तक तुम बादशाह नबी के गुलाम थे ना। शाहजहां जैसे की कभी तहज्जुद नहीं छूटी। आज पूछो कितने तहज्जुद पढ़ते हैं? तहज्जुद तो चले दूर की बात, फजर कितने पढ़ते, बल्कि अपने आप में हाथ नहीं उठाना, किसी को जलील करने नहीं बुलाया। हुजूर के उम्मती हो, हुजूर की उम्मत की इज्जत काबे की हुर्मत से अफजल है हमारे यहाँ, इसलिए जलील नहीं करने बुलाया आपको। इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर करना कि कितने महीने पहले फजर पड़ी थी आपने जमात के साथ। आप कहते हैं हम पहले बादशाह थे, अरे तेरी तहज्जुद नहीं छूटती थी जब तक तू बादशाह था, तब अल्लाह ने तुझे बादशाह बनाया था। अब तो अगर एक दुकान कपड़े की खोल ले, किराना दुकान खोल ले और थोड़ी सी दौलत आ जाए, लाख रुपए 2 लाख रुपए जमा हो जाए, तो फिर पहली बीवी की तरफ तेरी तबीयत नहीं भरती, फिर तू जो है वो जैसे बिल्ली छिछड़े में नियत डालती है वैसे तू औरतों को तकता फिरता। ये हाल है। थोड़ी सी दौलत आए, चर्बी चढ़े, तो आदमी पहले गुनाह के अड्डे की तरफ जाता है। जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना, क्योंकि मेरे अपने होना, जो दुश्मन जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर का काम जो है वो यानी के ऑपरेशन करने का होता है। तो मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना। बोलो है कि नहीं है? थोड़ी सी दौलत आएगी, उलमा का मजाक उड़ाओगे, मस्जिदों से दूर जाओगे, मज़ारात से दूर जाओगे, और किनके करीब जाओगे? गुनाहों से, जराइम के, पाप के। बताओ, वो लोग घरों के अंदर वाईफाई लगा करके क्या क्या देखते हैं रात रात भर, और तुम्हारी बेटियां जिनके हाथों में तुमने स्मार्ट मोबाइल दे रखे, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर किस बात में मुब्तला है, किसमें मसरूफ है? कभी हमारा ख्याल है? मतलब क्या है? कुछ भी हो रहा हो, मौज करो, ऐश करो, दुनिया इसी के लिए है। नहीं नहीं, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बनो। गुलाम, और गुलाम वो होता है जो अपनी मर्जी नहीं चलाता, आका की मर्जी पे जो सर झुका देता उसको गुलाम कहते हैं। बस रोना पूरी दुनिया में यही है। हुजूर की वफादारी गई, आओ हुजूर की वफा की तरफ आओ, तजदीद वफा करो, सच्चे दिल से उनके हो जाओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सबकी नकल की, सबकी नकाली की, सबके पीछे गए, हुजूर के पीछे गए नहीं गए, तो बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था, 4 साल की मेरे नबी की उम्र है, 4 साल के हुजूर है, हलीमा के घर में परवरिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ हुजूर गए, परवरिश किसी ने हुजूर की नहीं की, सबकी परवरिश किसने की? हुजूर ने की। हलीमा खुद कहती है, जब तक हुजूर को नहीं
نہیں لائی تھی، میرے سینے میں دودھ تک نہیں تھا، میرا بچہ رات رات بھر روتا تھا، میری بکریاں لاگر ہو گئی تھی، اور میری بکریوں کا حال یہ تھا بمشکل تمام گھر میں 7 بکریاں رہ گئی تھی، لیکن اللہ کے عزت کی قسم جس دن میں محمد کو اپنے گھر لائی ہے، فرماتی ہے لائی تھی تو 7 بکریاں تھی، آج 700 سے زیادہ بکریاں میرے گھر کے اندر ہے، اور فرماتی ہے جس دن سے وہ آ گئے ہیں میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا ہے، میرا بچہ روتا رہتا تو سوتا نہیں تھا، ان کو سینے کیا لگایا، میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ کے قبیلے کی عورتیں کہتی او حلیمہ، او حلیمہ۔ دیکھو رسول اللہ کو جن لوگوں نے دودھ پلایا ان کے نام بھی کتنے خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ کہو تو آنکھ کو ٹھنڈک لگتی ہے، دل کو چین ملتا ہے۔ حلیمہ، او حلیمہ۔ تو اپنی بچیوں کا نام کسی ٹینس کے کرکٹر اور کسی ٹینس کے کھلاڑیوں کے نام پہ، کسی ٹینس کے کھلاڑیوں کے نام پہ رکھنے کی بجائے، کرکٹروں کے نام پہ رکھنے کی بجائے، اور فٹ بال کھیلنے والے اور نچنیے گویوں کے نام پہ رکھنے کی بجائے، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے نام کو حلیمہ کے نام پہ حلیمہ بھی رکھ دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب حلیمہ پکارو گے تب تب نبی کی امی یاد آئے گی، اس نے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ کبھی اپنے بچوں کا نام نبی کے ابا جان کے نام پہ عبداللہ رکھ دیا کرو، جب عبداللہ کہو گے تب تک نبی کے پیارے پیارے والد یاد آئیں گے۔ اپنی بیٹیوں کا نام آمنہ رکھو گا، نہیں ہمیں تو نیا نام چاہیے، نیا، ہر چیز نئی، بس نئی اور نئی اور نئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا نیا کرو گے، اب کتنا نیا کرو؟ سارے نام تو رکھ دیے گئے، سارے نام رکھ دیے گئے، اب کچھ بچے ہوئے تھوڑے سے، اب اس کے لیے حوصلہ کرتے ہو؟ دنیا نیا کرے، ہمیں نیا نہیں کرنا، ہمیں پرانے کی طرف جانا، سبحان اللہ۔ پرانے کی طرف جانا۔ لوگ کہیں گے یہ بڑے اولڈ خیال کا، کس کو اٹھا کر کے لایا؟ ہاں چلیں آپ ہمیں جو تانا دیتے ہیں لیکن ہم وابستہ رہیں گے اپنی روایتوں سے۔ وجہ انشاءاللہ۔ جب آپ کے بچے کو کوئی حسین کہہ کے پکارے گا، حسن کہہ کے پکارے گا، علی کہہ کے پکارے گا، ابو بکر عمر کہہ کے پکارے گا، تو تمہارے بچوں کو احساس ہوگا میرا باپ کرکٹر اور نچنیوں کا دیوانہ نہ تھا، نبی کے گھر والوں کا اور نبی کے یاروں کا دیوانہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کو احساس، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جس کا نام رکھتے ہو نسبت سے اس کا کچھ نہ کچھ اثر بچوں میں آتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ ٹینس والوں کی جو گیم کھیلتے، ٹینس کے جو میچ کھیلتے ہیں، اگر ان کے نام پہ رکھو گے تو اچھلتی کودتی رہے گی، اس کے ساتھ بھاگے گی، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ کرکٹروں کے نام، ہنسنا نہیں، ہنسنے یہ دل جلے کی فریاد ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی محفل نہیں، خود احتسابی کی محفل۔ آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کر کیا رہے ہو؟ رابعہ بصری کے نام پہ نام رکھو، نفیسہ مصری کے نام پہ نام رکھو۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے؟ امام شافعی نے وصیت کی تھی میرا جنازہ اٹھانا تو نفیسہ کی گلی سے لے جانا، اس کی گلی سے لے جاؤ گے تو شافعی کی بخشش ہو جائے گا۔ اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں، آپ کس کے نام ڈھونڈتے ہو؟ اور یہ نفیسہ مصری کون ہے؟ یہ خاندان نبوت کی بیٹی بھی ہے اور خاندان نبوت کی بہو بھی ہے، سبحان جسے اللہ۔ بیٹی ہونے کا اور بہو ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ مقام قطبیت پر فائز تھی۔ امام اہل سنت نے اپنی کتاب احسن البیان میں لکھا، جن مزارات پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے ان میں سے مصر میں نفیسہ مصری کا آستانہ بھی ہے۔ یہ وہ مقدس خاتون ہے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی، ان کو بھی سیریلوں سے پیار، اداکاروں سے پیار، ہیروئنوں سے پیار، نچنیوں سے پیار، گویوں سے پیار، اور پھر غلامی رسول اللہ کا دم بھر رہے ہیں۔ نہیں تو عرض یہ کر رہا تھا، حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لائی تو میرے قبیلے کی عورتیں کہتی او حلیمہ تو رات بھر چراغ جلا جلا کے رکھتی ہے، تھوڑا تیل بچا۔ ایک دن تجھ پہ وہ گزرا کہ تیرے گھر فاقے پہ فاقے تھے، اب تو اتنا فضول خرچی کرنے لگی۔ اب میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، آپ کہاں تک سمجھتے ہیں میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سے کہتے ہیں حلیمہ تو نے فاقے کیے، فاقے میری بہن، اور اب تو اتنی فضول خرچی کرنے والی ہو گئی کہ رات بھر تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے، رات کو بجھا دیا کر، رات کو چراغ نہ جلایا کر۔ حلیمہ نے ہنس کے کہا
کس نے کہا رات کو چراغ جلتا ہے؟ میں نے تو رات اور دن اور صبح اور شام چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جس دن سے آمنہ کا للنا گھر لائی ہوں اس کی ایسی روشنی نکلتی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ اپنا نبی ہے، لیکن ہاں ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے قدر نہیں کی، اس نبی کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ تو بہرحال چلیں بات دور جاتی ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ 4 سال کے حلیمہ کے گھر بیٹھنا پسند نہ ہوا۔ کس عمر میں؟ 4 سال کی۔ 4 سال 18 سال کے ہو گئے نا باپ پہ بوجھ بنے، 22 سال کے ہو گئے باپ پہ بوجھ بنے۔ کہیں تو ماں برتن جھاڑو کر کے لا کے کماتی ہے، نکمے بچوں کو کھلاتی ہے۔ یہ جو ڈرگ کی طرف جا رہے ہو، شراب کی طرف جا رہے ہو، نشے کی، یہ جو بیکاری کی زندگی ہے نا، یہ جو ہمارے نوجوان لڑکے آوارہ گردی کرتے ہیں، ان کو مصروف کرو، بیزی کرو، کسی کام میں بیزی، پڑھائی میں کرو بیزی کرو، تجارت میں کرو یا اپنے گھروں میں کرو، کہیں بھی ان کو مصروف کرو۔ جو فری ہوگا وہ گناہ کرے گا۔ ٹائم کا صحیح استعمال کرنا ان کو سکھاؤ۔ لیکن آپ کیا سکھاؤ گے جب آپ ہی ٹائم پاس کرتے ہو؟ باپ ہی ٹائم پاس کرتا ہے، اولاد کو کیا؟ باپ ہی فلم 3 گھنٹے دیکھ رہا ہے، بازو میں بیٹا بیٹھا ہے، بھاگنے کا سیریل دیکھ رہا ہے، بیٹی بیٹھی ہے کہ میری بیٹی بھاگ گئی، تو کس نے سکھایا بھاگنا؟ بازو میں لے کے بیٹھا تھا تب تجھے شرم نہ آئی؟ کیسا بے شرم باپ ہے تو کہ بھاگنے کے مناظر بیٹی کو بازو میں لے کے دیکھتے ہیں؟ کیسی بے شرم ماں ہے کہ بیٹی کو بازو میں لے کر کے زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، اور جب زنا کی وہ مناظر آتے ہیں تو باپ ادھر سے شرماتا ادھر سے، لیکن کوئی اٹھ کر نہیں جاتا، کوئی ٹی وی نہیں بند کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹ نہ جائے۔ جس قوم کا حال یہ ہو اس قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو حال غزہ اور فلسطین اور ادھر ادھر کے ہو رہے ہیں، اس سے بدترین حال دنیا کے ہوں گے اگر یہ قوم نہ سدھری۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو گناہ آتے تمہارے اعمال کے، اپنے اعمال دیکھو، اعمال دیکھو کر کیا رہے۔ کہیں سے کہیں تک مسلمان ہے، مسلمانیت ہے زندگی میں؟ پانی پینے سے لے کے نکاح کرنے تک کہاں اسلام ہے؟ کھانا کھانے سے لے کے بازار جانے تک کہاں اسلام ہے؟ بلکہ آپ خود اپنے آپ من میں ڈوب کے سوچو، آج سے کب آپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ کتنے دن پہلے کلمہ پڑھا تھا؟ بتاؤ، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ چلو آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کلمہ تو کسان بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ تو آسان زبان میں 2 سال کا 2.5 سال کا جس کو زبان پھوٹتی ہے بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ کو میرے بھائی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ سوچے تو ذرا، موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کے موبائل دیکھتے ہو، کس کس کا میسج ہے، کس کس کے مس کال ہے۔ یہ اپنی زندگی ہو گئی، اسی لیے تباہی ہے۔ آؤ نکلو اس خول سے، ورنہ تباہی کے دلدل میں مزید چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کو 4 سال کی عمر میں بھی گھر بیٹھنا گوارا نہ ہوا۔ بڑی معصومیت سے پوچھا، امی یہ میرے بھائی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ میرا بھائی حارث، سبحان اللہ، میرا بھائی حارث، میرا بھائی عبداللہ، نہیں حارث تو حلیمہ کے شوہر کا نام تھا، حارث حلیمہ کے شوہر کا نام تھا۔ میرا بھائی عبداللہ جو حلیمہ کے بیٹے کا نام ہے، میرا بھائی عبداللہ کہاں جاتا ہے؟ میری بہن شیمہ کہاں جاتی ہے؟ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ امی صبح سے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا بیٹا وہ روز بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا میں بھی جاؤں گا، میں گھر نہیں بیٹھوں گا، میں نے بھی جانا ہے۔ حلیمہ نے کہا آپ نہیں جائیں کیونکہ میرے بچے اور ہیں، آمنہ کا لال اور ہے۔ سبحان اللہ، دھوپ ہوتی ہے شہزادے، وہاں دھوپ ہوتی ہے، جنگل میں درندے ہوتے ہیں، کوئی نقصان پہنچ جائے گا، کوئی تکلیف ہو جائے گی، آپ نے نہیں جانا۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا، میں گھر نہیں بیٹھوں گا، میں جاؤں گا، محنت کروں گا، بکریاں میں نے بھی سنبھالنی ہے، میں بکریوں کی نگہبانی کروں گا، آپ کی بکریاں امی میں بھی اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ بہت ضد کی، حلیمہ ہار گئی۔ حضور کی ضد کے آگے ٹک نہ سکی حلیمہ کی طبیعت۔ حضور جب جانے لگے جنگل تو حلیمہ نے مونگا لیا۔ مونگا سمجھتے؟ مونگا کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مونگا وہ ہوتا ہے جو سمندر اور دریا میں ایک جو ہے وہ
پتھر کا بنا ہوتا ہے اور جی سمجھ گیا نا جو کہنا چاہتا ہوں. نیچے سے باریک ہوتا ہے, اوپر اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. جس طریقے سے آئس کریم کی کون کیسی ہوتی ہے اس طریقے سے وہ ہوتا ہے, اور وہ اس طرح اوپر سے ایک ٹوپی گھوم جاتی ہے. تو اس دور کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اس کو پہن لے اس کو نظر نہیں لگے. ایسا اس دور کا لوگوں کا, حالانکہ وہ صحیح عقیدہ نہیں تھا. تو حلیمہ نے رسی کے اندر دھاگے میں وہ مونگا گلے میں ڈالا اور ہاتھ میں لاٹھی دی, اور 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ کی بکریوں کا نگہبان تیار ہو گیا. جیسے ہی حلیمہ نے گردن میں گلے میں مونگا ڈالا کہ نظر نہ لگے میرے لال کو, آپ نے ہاتھ سے توڑ کے پھینک دیا, کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. 4 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ توہم پرستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. جو 4 سال کی عمر میں ایسا ہو وہ 40 سال میں کیسا ہو. سبحان اللہ. اپنے آقا کی شان ہے. اور پھر لاٹھی لے کر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے. حضرت شیمہ جو حلیمہ کی بیٹی ہے فرماتی خدا کی عزت کی قسم, جب محمد نے کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں نے فوراً مان لیا. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں وہ منظر دیکھ چکی تھی کہ جب وہ لاٹھی لے کر حلیمہ کی بکریوں کی طرف چلے تو بکریاں سب سے بھولا بھالا جانور بکری ہوتی ہے, ادھر بھاگی ادھر بھاگی, ادھر گئی. اللہ اکبر. جانوروں میں بھی وہ بھولا, انسان میں کوئی بھولا ہو تو اس کو سنبھالنا بھاری پڑتا ہے, تو جانوروں میں جو بھولا اس کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. تو وہ بکریوں کے بارے میں شیمہ کہتی ہے ہم چلاتے تھے تو محنت کرنی پڑتی تھی, لیکن ہم نے دیکھا جس دن سے محمد نے آنا شروع کیا بکریاں ان کے ارد گرد ہی چلتی رہتی تھی, اور وہ جس چراگاہ میں قدم رکھ دیتے تھے وہ چراگاہ ہری بھری ہو جایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سورج ان کے وجود کو تپش نہیں پہنچا سکتا تھا چونکہ ان کے سر پہ بادل سایہ کرتا. حضور علیہ السلام نے 4 سال کی عمر میں بھی محنت کی. آج سیرت کا یہ باب ہمارے پاس. چلے ہم 4 سال کی عمر میں آپ سے محنت نہیں کروانا چاہتے, نہ کسی سے کروانا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں 18, 20, 22 سال کے ہو کر بھی ہم ماں باپ پہ بوجھ کیوں ہیں؟ ہم اپنے خرچ کے لیے بھی ان کو محتاج, ان کو پریشان کیوں کرتے؟ کمائیے, خود کمائیے. خود کمانا بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی سیرت کا ایک باب ہے. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام, آپ کی عادت تھی کہ بھیس بدل کے نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ داؤد کیسا آدمی, داؤد کیسا. سب بہت تعریف کرتے تھے. ایک دن اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور میرے داؤد کو آئینہ دکھا دو. جبریل انسانی شکل میں آئے, حضرت داؤد سے ملے تو داؤد نے کہا بتاؤ داؤد کیسا. کہا آدمی بہت اچھا ہے, لیکن ایک بات ہے, اپنے ہاتھ کی کمائی خود کما کے نہیں کھاتا. اگر خود کما کے کھائے نا تو پھر بہت اچھا آدمی ہے. آدمی تو ہے بہت اچھا, لیکن خود کما کے نہیں کھاتا. پھر اس دن حضرت داؤد نے فیصلہ کیا اب میں خود کماؤں گا. اللہ سے عرض کی مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے تاکہ میں خود کماؤں. اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے آٹا لوگوں کے ہاتھوں میں نرم ہوتا ہے. اور حضرت داؤد زرہ بنا کر کے بیچتے تھے اور خود کی کمائی کھاتے تھے. خود کما کے کھاؤ. اسلام کہتا ہے بوجھ مت بنو, بوجھ اٹھانے والے بنو. بوجھ نہ بنو, بوجھ اٹھانے والے بنو. تو بات دور نکل گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا, حضرت معبد کے خیمے میں حضور پہنچے, اور جب معبد سے یہی بات ہو رہی تھی شروع میں, پھر بات اور دور چلی گئی. تو معبد سے صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے کہ اس کو کہو کہ اگر تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے تو یہ بکری سے دودھ نکال. تو معبد نے, صدیق اکبر نے کہا نہیں بکری سے دودھ نکال. اس نے کہا او اجنبی مسافروں, یہ بانج بکری ہے اور بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی. اگر چلیں یہ دودھ والی بھی ہوتی تو یہ بیمار ہے, کھا پی نہیں رہی تو اس کا دودھ نکلنا ہی نہیں تھا. تو بانج ہے تو کہاں سے دودھ نکلے گا. تو صدیق اکبر کو سمجھانے لگی. صدیق اکبر سے حضور نے کہا اس کو بول کہ یہ بکری ہمیں دے, ہم دودھ نکالیں گے. تو جیسے صدیق اکبر نے کہا یہ ہمیں دے, ہم دودھ نکالیں گے, حضور کا چہرہ دیکھا معبد نے, کہا اٹھا لو. صدیق اکبر اٹھا کے لائے. آقا علیہ السلام نے پانی لیا, بسم اللہ پڑھا اور یوں تھن کو ہاتھ لگایا. معبد دیکھتی رہ گئی کہ ہاتھ, حضور کے ہاتھ کی بات چل رہی تھی نا, شروع یہیں سے ہوا. حضور کتنے بے مثال ہے, صرف تھن کو ہاتھ لگا تو تھن بھر گیا. سبحان اللہ. اور حضور نے بسم اللہ پڑھ کے دھونا شروع کیا, برتن بھر گیا. معبد حیرت سے دیکھ رہی تھی بانج بکری سے دودھ نکلتا کیسے, بانج بکری سے دودھ نکلتا کیسے ہے. ایک برتن بھرا کا اور لا, دوسرا بھرا کا اور لا, تیسرا بھرا کا اور لا.
سارے برتن بھر دیے کا اور لاکا برتن ختم ہو گئے. ان کے ہاتھوں کی شان یہ وہ سیرت کا باب ہے جو کوئی نہیں کر سکتا. اس پر عمل کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. یہ حضور کی سیرت کا باب ہے جسے معجزہ کہتے ہیں, وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ بات. نمبر 2, خواص کر سکتے ہیں, آپ اور ہم عوام لوگ نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کی وہ خاص باتیں جو خواص کے لیے زیبا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی, بارش برس گئی, تو حضور کے صدقے میں امت کے خواص لوگوں کو, حضور کو جو معجزہ ملا تھا وہ بشکل کرامت امت کے خواص لوگوں کو مل گئے, وہ ہم نہیں کر سکتے. نمبر 3, حضور کی زندگی کا وہ پہلو جو ہمیں بہت بلندی پہ لے جاتا ہے, وہ حضور کی زندگی کے کام ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ مغرور ہو جاتا ہے. حضور تھے بہت بڑے, لیکن کبھی غرور حضور کو نہیں آیا, کبھی گھمنڈ نہیں تھا. ایک بات آپ سے کہوں, اب سیرت سن لیں, اللہ کرے اس پہ عمل کریں آپ, اور اللہ مجھے سب کو توفیق دے. دیکھو تھوڑا سا آدمی پڑھ لکھ لے, پیسہ آ جائے, مال آ جائے, تو وہ غریبوں کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا, نہیں پسند کرتا. اور کوئی بیمار پڑے اس کو دیکھنے جانا بھی وہ پسند نہیں کرتا. آج آپ دیکھیے کہ لوگ مریضوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے, کوئی نہیں جاتا الا ماشاءاللہ. اور اگر جانا بھی ہونا تو سوچیں گے کہ یار اگر سمجھی بیمار پڑ گیا, نہیں جاؤں گا نا تو بیٹی کو تکلیف ہوگی. یعنی یہ مزاج ہے, دماغ. یعنی اس نیت سے نہیں جانا کہ بیماروں کی عیادت کرنا سنت ہے, اس نیت سے نہیں جانا. اللہ راضی ہوگا اس نیت سے نہیں جانا. یعنی کہیں نہ کہیں دنیا کی غلامی مقصود ہے کہ دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, وہ برا مان جائے گا. اب آئیے دیکھیے حضور کی سیرت جو ہم بھول چکے. جس دن یہ سیرت ہم عمل کریں گے اور بتائیں گے, کتابوں کی سیرت سے لوگ آنکھیں بند کر سکتے ہیں, ہماری زندگیوں میں جو سیرت چھلکے گی اس سے لوگ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی ایام ہے, اسلام کی شروعاتی دن ہے, اسلام کی ابتدائی ایام ہے. اللہ کے رسول مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, ایک بندہ کرا رہا ہے, چیخ رہا ہے, اس کے چیخنے کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے. حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کسی کو تکلیف میں, مصیبت میں, مشکل میں دیکھتے, حضور کتنے بھی اہم کام سے جا رہے حضور رک جاتے. میرے جوانوں دھیان سے سننا, سیرت کا خاص یہ باب جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے اور حضور نے فرمایا کس کے کراہنے کی آواز ہے, کس کے چیخنے کی آواز ہے. یہاں پہنچ کر کے میں اپنے آپ کو خوش نصیب اور آپ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں جو اپنوں کی نہیں غیروں کے کراہنے کی آواز پر رک جائے اور بے چین ہو جائے. جب قیامت میں اپنوں ہی امتیوں کے کراہنے کی آواز آئے گی تو وہ چین سے کیسے بیٹھیں گے. پوچھا کس کی آواز ہے, کسی نے کہا حضور وہ ابو جہل کا غلام ہے نا, غلام فلاں جو آپ کو بہت اذیت پہنچاتا تھا, وہ بیمار ہو گیا ہے, اور اتنا بیمار ہے کہ مرنے کے قریب چلا گیا ہے, اور ابو جہل نے اس کو اس کے جھوپڑے میں ڈال دیا ہے, مرنے پہ ڈال دیا, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, کچھ نہیں ہے. اسی کے کہنے کی آواز آ رہی. اللہ کے رسول جس کام سے جا رہے تھے حضور علیہ السلام رک گئے اور اس کے سراہانے بیٹھے. وہ پتہ ہے بخار کی شدت اور بیماری کی تپش اور حرارت کی وجہ سے چلا رہا تھا اور کہتا تھا ہائے جب تک میرے اندر طاقت تھی لوگوں نے مجھ سے خدمت لی, مجھ سے کام لیے, اور اب جبکہ میں بیمار ہو گیا, کسی قابل نہیں رہا, تو سب نے مجھے ضائع کر دیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. جب وہ یہ کہہ کے اچھلتا نا تو اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ کر کہتے سب نے تجھے چھوڑ دیا مگر محمد تیرے سرہانے موجود ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا سب نے مجھے ضائع کر دیا, فرماتے محمد تیرے سراہانے موجود ہے. وہ کہتا سب نے مجھے ضائع کر دیا, فرماتے محمد تیرے سراہانے موجود ہے. جب
جب حضور کے ہاتھ کی برکت سے اس کو افاقہ ہوا اور تھوڑا آرام لگا اور پھر اس کی تکلیف ختم ہو گئی، حضور اٹھ کے جانے لگے تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنے اہم کام سے جا رہے تھے وہ چھوڑ کر ایک کافر ایک مشرک کے سرہانے بیٹھ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی بیمار کے سرہانے چند لمحے بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں تو کسی کافر اور مشرک کی بیماری۔ اور اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پڑوس میں اگر میت ہو جائے، اگر وہ مالدار ہے چلے چند لوگ شریک ہو جائیں گے، لیکن اگر غریب ہے تو جنازے کو کاندھے دینے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، راستے سے جا رہے ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پتہ ہے آج کیا کرتے ہیں، دنیا کیا کرتی ہے، مجھے دنیا سے کوئی خطاب نہیں کرنا، تم میرے ہو ہم آپ کے ہیں، آپ حضور کے امتی ہیں ہم حضور کے امتی، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس رسول اللہ کا نظام نہیں، وہ جو جہالت کرتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ اور ان کے قائدین ہیں۔ لیکن جب آپ کوئی حادثہ دیکھتے ہو فوراً سیلفی نکالنا شروع کرتے ہو، وہ ویڈیو بنانا شروع کرتے ہو، فوٹو بنانا شروع کرتے ہو۔ بتاؤ کل حادثے ہوتے تھے تو لوگ جان کی بازی لگا کر کے بچاتے تھے، آج حادثے ہوتے ہیں لوگ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو بناتے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ مسلمانوں یاد رکھنا دنیا کی قوم کیا کر رہی ہے ان کو جانے دو، آپ کو کرنا، کوئی کافر ہو مشرک ہو کوئی ہو، اگر وہ انسان ہے اور وہ مر رہا ہے ہو سکے تو اس کی جان بچانے کی کوشش کرو۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، اصل سیرت النبی کا پیغام یہ ہے۔ وہ اگر کیا ہو رہا ہے آج آپ کو بتاؤں، اگر آپ سواری میں جا رہے ہیں، حالت یہ اگر ہم کار میں بیٹھ جائیں کسی کو سلام کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے، یہ حالات ہیں۔ اللہ کے رسول کتنے بڑے تھے، حضور کتنے بڑے تھے، حضور کی امت کو بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت، ارے وہ کتنے بڑے تھے، ان سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کتنے بڑے تھے، آؤ ان کے کتنے بڑے تھے اتنا سن لو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ جن کو پتا ہے وہ جانتے، جن کو نہیں پتا ہے۔ فرشتوں میں سب سے بڑا کون؟ جبریل۔ کون ہے سب سے بڑا؟ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ، فرشتوں میں سید و سردار جبریل امین۔ اتنی بڑی ہستی، وہاں جبریل رہتے ہیں جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ سدرۃ المنتہا، شب معراج، جبریل کی پیشانی محمد الرسول اللہ کے قلبوں میں اللہ رکھوا کے بتا رہا ہے دیکھو دیکھو جہاں میرے محبوب کا طلبہ ہے وہاں جبریل کی پیشانی ہے۔ اب بتاؤ کہ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظم و شان مصطفیٰ۔ جبریل کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ہے کوئی لاؤ بتا، اتنے بڑے ہیں۔ یہ فیکٹری چلانے والے، کرانہ دکان والے، میڈیکل والے، یہ ایم پی ایم ایل اے، یہ اڑم دھڑم کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ لوگ وہاں غلامی کرتے ہیں۔ محمود غزنوی کو کسی نے مدینہ منورہ میں پانی تقسیم کرتے دیکھا، اب بادشاہ کیا کرے گا؟ چاپ۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، بادشاہ تو آمینہ کا لال ہے صرف۔ واہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے غلاموں کو وہ دیا جو بادشاہوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے؟ ارے ان کے منگتوں کی جھولی میں جو نعمتیں ہیں وہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کہیں گے تم لوگ مبالغہ کرتے ہو سنی لوگ، میں نے کہا کوئی مبالغہ نہیں۔ بولو غوث پاک ان کے گدا ہیں کہ نہیں ہے، منگتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جب ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے ہیں یہ جھولی میں کس نے ڈالا؟ محمد الرسول اللہ نے ڈالا۔ کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ چیز، او کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی
64 पर जो मेरे नबी के गदा हैं, हुजूर के मंगता है, हुजूर के दर पर हाथ आप फैलाते हैं, और हुजूर ने इतना दिया कि बड़े बड़े बादशाह गरीब नवाज की बारगाह के भिखारी हो गए। क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है कोई ऐसा बादशाह जो खुद का जनाजा पढ़ाने आता हो? वो वही तो साबिर है ना जिसको रसूलुल्लाह ने इस काबिल बनाया है। ओ क्यों ताजदारो, ख्वाब में देखी कभी ये शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। कहते उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की इतने बुलंद, इतने ऊंचे, सारे ऊंचे ऊंचे जिसके कदमों के नीचे, लेकिन सादगी। हुजूर सवारी पर जाते हैं, हुजूर की ऊंटनी है सवारी पे, हुजूर का घोड़ा है सवारी पे जाते हैं, हुजूर का खच्चर है सवारी पे जाते हैं, हुजूर का दराज गोश है, दराज गोश जिसको लोग अपनी जबान में गधा कहते हैं। हुजूर की मुख्तलिफ सवारियां थी, उनके नाम भी थे। ठीक, हुजूर सवारी पे जाते हैं अकेले। जब किसी सहाबी को पैदल चलते देखते हैं तो कहते हैं मेरे साथ बैठ जाओ। हुजूर अपने साथ, बच्चा होता तो खित्ते का नशा बनो, उनकी वफा करो। आपकी कब्र एक रात बस, वो भी इतनी लजीज है। एक रात तो मैंने कह दिया, बल्कि लोग तो रिवायतों में उससे भी कम, क्योंकि महबूब को देख के सोने का मजा ही कुछ। हाँ, जैसे आम को की लज्जत मैं नहीं समझा सकता, शरबत और रूह अफ़ज़ा की लज्जत यहाँ बैठ के समझा पाऊंगा मैं? तो बहुत छोटा तालिब इल्म, कोई बड़ा अल्लामा भी नहीं समझा पाएगा रूह अफ़ज़ा की लज्जत क्या होती है। वो एक टेस्ट है, एक लज्जत है, वो एक कैफ है, सुरूर है। उस सुरूर को कोई नहीं समझा सकता। तो जैसे शरबत की लज्जत नहीं समझाई जा सकती, यार के दीदार के शरबत, वाह सुभान अल्लाह। जब देखेंगे ना तो कहेंगे पागल थे यार, मरना नहीं चाहते थे, क्या मजे हैं मरने में। इधर आए कब्र में, वहां तो गुंबद खजरा देखने को रोते थे। अभी 40,000 जमा हुए, 1 लाख टूर वाला मांग रहा है, 95,000 मांग रहा है, इतना मांग रहा है, ये पासपोर्ट नहीं बन रहा है, ये इंक्वायरी आ रही है, वो वीजा नहीं लग रहा है। और गए तो क्या देखा? गुंबद खजरा देखा, बड़ी चीज। लेकिन मर गए ना मुफ्त में। वहां गुंबद खजरा इतनी मेहनत पे दिखा, और यहाँ कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, अगर आशिक हो ना, मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने पे होना चाहिए। कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। लेकिन अभी जल्दी नहीं मरना, बड़े काम करना है आपको। सीरत पढ़ो, सीरत याद करो, और एक बात कहूँ, यकीन वाले बनो। क्या बनो? यकीन वाले। हाँ, ये ढुलमुल नहीं, कब्र में क्या होगा क्या होगा, अरे क्या होगा, जो कह दिया हुजूर ने वही होगा, बस और कुछ नहीं होगा। जितना कहा उतना ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, समझे? लेकिन यकीन नहीं है ना, धुलमुल है, ऐसा है कि ऐसा नहीं, ऐसा है कि ऐसा नहीं, ये मुनाफिकत है। यकीन वाले बनो। क्या होगा कब्र में? जन्नत के बागों में से बाग होगी, हुजूर ने कह दिया होगी। मोमिन बनो, ताहद्दे निगाह कुशादा होगी। जन्नत का बिस्तर होगा। फरिश्ते कहेंगे सो जा पहली रात की दुल्हन की तरह, तो सो ही जाना होगा। एक बात कहूं, फरिश्ते क्या कहेंगे? नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो पहली रात की दुल्हन जैसे, है ना, ऐसे ही। अरे दुल्हन सोती भी है पगलो, दुल्हन सोती भी है, वो तो चादर डाल करके यार के तसव्वुर में आंख बंद करके पड़ी रहती है। यार आता है उठ के बैठ जाती, तवज्जो, यार आता है उठ के बैठ जाती है। तो दुल्हन का यार उसके हुजरे में आया और वो कदमों की आड़ से उठ के बैठ गई, बस ऐसे ही सोए, ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। कयामत में कहेंगे हुजूर आगे उठ के बैठ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। अब मौत से डर नहीं लगेगा, ऐसा मजा है मरने में। लेकिन किसके लिए? आशिक के लिए, चोरों के लिए नहीं, हरामखोरों के लिए नहीं, सूद के धंधे करने वालों के लिए नहीं, औरतों पे पाप की नजरें डालने वाले। वो वफादार होता है ना, उसको मजा ही कुछ और आता है। वो जब जाता है ना तो फिर उसको मजे आते हैं। जब बात दूर निकलती है, अर्ज क्या कर रहा था कि वो यहूदी का बच्चा हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से मिलना चाहता है, माशरा मिलने नहीं देता, जाने नहीं देता। हुजूर की जुदाई उसको बेचैन करती, बेकरार करती।
حضور کی جدائی اس کو بے چین پہ بہت دن ہو گئے. حضرت امیر خسرو کے انداز میں کہوں بہت دن بیتے سیاں کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دن بیتے سیاں کو دیکھے. بہت دن سے تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. سبحان اللہ. جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ سہیل باپو کی طرح مجھے زیادہ اشعار یاد نہیں ہے, کچھ یاد ہے اسی پہ کام چلتا رہتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن. پھول لب پھول لب پھول لب پھول دہن پھول. دہن کہتے ہیں منہ کو. لب پھول دہن پھول زکن پھول. سبحان اللہ. اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ یہ کہاں گنہگار مٹی کا مجسمہ, وہ کہاں نور. سبحان اللہ. لب پھول دہن پھول زکن پھول پورا بدن پھول. سبحان اللہ. پھر کہتے دندان و لبو زلف و رخ شاہ فدائی. دندان دانت, لب ہونٹ, زلف بال, رخ چہرہ. اب سنو, دندانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی کون کون ہے؟ در عدن, لال یمن, مشک ختن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کبھی علم والوں کی مجلس ہو اور اس میں یہ شعر پڑھ کے بات کی جائے تو لوگوں کو وجد آ جائے. بے شک. ہاں سچی بات کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال اب کیا ہو رہا ہے, حضور کو دیکھنے نہیں ملا, عشق ہو گیا, زیارت نہیں ہو رہی, پابندی لگ گئی, نہیں جانا نہیں جانا, بیمار ہو گیا. حضور کو دیکھنے نہیں ملا, وہ لڑکا بیمار ہو گیا. بیمار ہوا, علاج شروع ہوا, بستر پہ پڑ گیا. کہنے والوں نے کہا نا, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. بیماری بڑھتی گئی, علاج ہوتا گیا, حکیم آتے رہے, حکمت دکھاتے رہے, دوائیاں پلائی جاتی, لیکن مرض بڑھتا رہا. ایسا آیا, آنکھیں اندر کو دھس گئی, چہرہ اندر کو دھس گیا, پیلا پڑ گیا. بستر پہ ایک دم ہڈی کا ڈھانچہ دکھنے لگا, گھلتا ہی چلا گیا. باپ بیٹھ کر اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے, میرے بیٹے, میری تمنا تھی کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناتا, تیرے شادی کرتا, اچھی سی خوبصورت سی چاند سی بہو لاتا, لیکن ہائے ہائے تو کیا بیمار ہو گیا, تیری بیماری کیا ہے؟ نہ حکیموں کو سمجھ میں آتی ہے, نہ طبیبوں کو سمجھ میں آتی ہے, کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. میرے بیٹے نے کہا, ابا میں بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے, میری بیماری کیا ہے, بتا دوں. باپ نے کہا, بیٹا بتا دے, میرا علاج اب تو ہو نہیں سکتا, لیکن بس اتنا کر دیں, مجھے عشق ہو گیا ہے, مجھے مرض عشق ہو گیا ہے. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. کہا, بابا میرا علاج ایک ہے, وہ آمنہ کا لالینا, عبداللہ کا لاڈلا, مسلمانوں کا نبی, احمد مجتبی, سبحان اللہ, کالی کالی زلفوں والا, سبحان مستانی اللہ, اکھیوں والا, سبحان رخ اللہ, بددہا والا, سبحان اللہ, گوری چادر والا, حق, خوبصورت سے چہرے والا, واہ, وہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے, سبحان جس کا اللہ, زمین پہ کبھی سایہ نہیں پڑتا, سبحان اللہ, بکریاں جسے سجدہ کرتی ہیں, سبحان پیڑ جسے اللہ, سلام کرتے ہیں, سبحان پتھر اللہ, جسے سلام کرتے ہیں. بابا کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتے, کوئی دل والا ہو تو دل والے کو کوئی دلدار مل ہی جاتا ہے. ایک کام کرے نا بابا, آج میری تمنا ہے اس کو اطلاع کر دے, میں بھی بچے گمنام ہو, اتنا بڑا مسلمانوں کا نبی اور تمہیں گمنام بچے, ایک غریب آدمی کے بچے, وہ کیسے آئے گا؟ نہیں بابا, وہ دلوں کا حال جانتا ہے, وہ لوگوں کی کیفیت رکھتا ہے, وہ عاشقوں کی طبیعت جانتا ہے. بابا میں یہودی ضرور ہوں لیکن وہ میری کیفیت جانتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, مجھ سے وہ عشق کرتا ہوں. اللہ اکبر. بابا ایک بار جائے نا, میری خاطر جائے نا, اسے اطلاع کرے, صرف اطلاع کرے, پھر اس کی مرضی وہ آئے یا نہ آئے, ہم اپنی بات رکھ دیں, پھر محبوب کی مرضی وہ آئے یا نہ آئے. لیکن بابا مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا, وہ سب کا دل رکھتا ہے بابا, وہ دلوں کا بہت خیال رکھتا ہے, وہ کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتا, وہ
کسی کے دلوں کو کبھی چوٹ پہنچنے نہیں دیتا. بابا جائیں ضرور جائیں. باپ نے اٹھ کر کے کہا تیری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا. یہودی برادری چاہے میرا بائیکاٹ کر دے, بستی سے نکال دے, برادری سے نکال دے, لیکن میں تیرے لیے ضرور جاؤں گا. اگر اس کے صحابہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں پھر بھی جاؤں گا. اٹھ کر کے مسجد میں چلا. جیسی مسجد میں گیا آقا جلوہ گر آپ کے پاس آتا جاتا تھا, میں نے روک دیا تھا. اب اتنا بیمار ہے, بہت علاج کیا, فائدہ نہیں ہوا, آخری سانسیں لے رہا ہے, آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. حضور نے کہا چلو اس بچے کی عیادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. میرے آقا آپ ایک یہودی کے بچے کے سرانے جا سکتے ہیں, اگر میں بیمار پڑوں تو پھر میرے سرانے کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ ضرور آئیں گے, لیکن بس عشق شرط عشق ہے. آقا صحابہ کو لے کر آئے, اس کے بستر پہ بیٹھ گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, پوچھا کیسے ہو؟ وہ رو پڑا, حضور اب میں نہیں جیوں گا, آپ کے عشق نے میری جان کھلا دی, میں کھل گیا ہوں عشق میں. آقا نے فرمایا تو پھر ایک کام کر, جب مجھ سے عشق کرتا ہے نا کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, آنکھوں میں دیکھا. باپ نے کہا جو کہتے ہیں کر لے. سبحان اللہ. اس نے کلمہ پڑھا. حضور نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. حضور چوکھٹ کے باہر آئے, کسی نے اطلاع دی حضور اس کا انتقال ہو گیا. توجہ کرنا, توجہ. نہ ایک بار سبحان اللہ کا, نہ الحمدللہ کا, نہ اللہ اکبر کا, نہ اذان کا جواب دیا, نہ اذان سنی, نہ نماز پڑھی. مسلمان ہونے کے بعد اس کو کوئی موقع, ادھر کلمہ پڑھا, ادھر حضور باہر نکلے اور اس کا حضور انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا غسل دو, جنازہ تیار کرو. اس کے باپ کو کہا اس کو غسل دیں گے, جنازہ تیار کریں گے. اس کے باپ نے کہا ایک کام کریں, ہمارے الگ طریقہ ہے, اس کا لاشیں اٹھا کے لے جاؤ اور تم ہی لوگ اس کو سب کر دو لے جا کر. حضور نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. اللہ سبحان اللہ. عاشق کی شان دیکھو, عاشق کو مقام دیکھو. عاشق کا مطلب حضور کے گھر سے جس کا جنازہ اٹھ رہا ہے, عشق کا یہ مقام ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کچھ بنو نہ بنو, ان کے عاشق بن جائے. واہ سبحان اللہ. اور پھر جنازہ کس کے گھر سے اٹھا؟ محمد الرسول اللہ کے گھر سے. اور حضور اس کے جنازے میں چل رہے ہیں تو انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں. صحابہ کہتے حضور انگلیاں, فرماتے اتنے فرشتے آ گئے کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بس میں ہستی تک بھی شامادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے, قوت عشق سے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, تو آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم. صرف 2 منٹ حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں چینل والے چینل بند کر دو, موبائل بند کر دو. آپ کے شہر مناور میں حضور کا نواسہ آیا ہے, علی کا شہزادہ